بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب کسی ایسے اوریٹر کے بعد کھڑا کر دیا جائے جو سال بھر مجلسیں پڑھتا رہتا ہو، وہ علم بڑھاتا رہتا ہو، اس کے سامنے مجھ جیسے جاہل کو کھڑا کر دیا جائے تو یہ بھی ایک بڑے مسئلے والی بات ہوتی۔ بہرحال آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں منچ پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بزم میں آتے ہیں کہ جہاں کوئی قید نہیں ہے، ہندو بھی ہو، مسلم بھی ہو۔ حضرت علی وہ شخصیت تھے کہ جن کے بیٹے نے یہ پیغام دے دیا کہ جب دنیا بیدار ہو جائے گی تو یہی کہے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس کے لحاظ سے آج حضرت علی کے عنوان کے اوپر رجب کے موقع پر ہم کو اس یونٹی کالج نے اس لائق سمجھا کہ ہم کو 2 منٹ کے لیے بولنے کا بھی موقع دیا اور پھر مہمان بنا کے بلایا، اس کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت علی کے بارے میں بس ایک چیز میں بیچ کی کڑی سے چلتا ہوں اور اس پر میں سمجھتا ہوں آپ کو لطف آئے گا کہ حضرت علی کون تھے۔ یہاں سے سمجھیے کہ اس ایسے کے والد تھے، ایسے کے پتا تھے کہ جن کے بارے میں ہم شیعوں نے نہیں، بڑی بڑی ہستیوں نے، مہاپرشوں نے بہت کچھ کہا۔ مہاتما گاندھی نے تو ایک سینٹنس اپنے اس میں کہا کہ کاش مجھے ایسے 72 مل جاتے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کر لیتا جیسے امام حسین کو 72 ملے تھے۔ یہ کوئی جملہ معمولی نہیں ہے، یہ مہاتما گاندھی نے بھی آگے بڑھ کر ضرور حضرت علی کو اسٹڈی کیا ہوگا، امام حسین کو اسٹڈی کیا ہوگا، تب یہ جملہ کہا۔ یہ تو حضرت علی ایسے کے والد تھے کہ جنہوں نے یہ کہا، اور کس کے بیٹے تھے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جس نے آخری نبی کا نکاح پڑھوایا ہو، جو آخری نبی جن کی آغوش میں پلا ہو، ایسے کے فرزند بھی تھے۔ تو ہم آج اس کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ بس میں اپنی کم علمی میں کچھ باتیں یہی کہنا چاہوں گا۔ ایک چیز مجھ کو بہت اچھی لگتی ہے کہ حضرت علی کے نام کا پروگرام ہو، ظاہر سی بات ہے حضرت علی کے نام کا پروگرام ہوگا اور اس میں علم کی بات نہ ہو تو پھر وہ پروگرام نہیں ہے۔ اور اس کا ایک اصلی مدعا ابھی جو یہاں سب سے پہلے جنہوں نے تقریر کی، ڈاکٹر قلب صادق صاحب، یہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ علماء کی فہرست میں سب سے زیادہ ہندوستان میں یہ حق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ایجوکیشن کے اوپر جتنا کام کیا وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا۔ ہم جیسے لوگ بس ایک ہی سینٹنس کہیں گے کہ یا ایک ان کا کوٹیشنز کہ دنیا کو حاصل ایسے کرو جیسے کبھی نہیں جانا ہے۔ یہ مولا علی نے کہا دنیا کو حاصل ایسے کرو جیسے کبھی نہیں جانا ہے، لیکن اپنا عمل ایسا رکھو جیسے ابھی جانا ہے۔ تو اس میں عجیب و غریب فلسفے ہیں، عجیب غریب فلسفے اس معاملے میں ہیں۔ ہم لوگ اس منچ سے ڈیٹا بیس تقریر تو کرتے رہتے ہیں، لیکن سولوشن بیسڈ، انٹرپریٹیشن بیسڈ اگر تقریریں ہوئیں وہ زیادہ ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کے لیے مفید ہوئیں گی۔ کیونکہ مولا علی نے کہا کہ میں خالی ایک آیت کا، ایک سورے کا مطلب بیان کروں تو نہ جانے کتنی صدیاں گزر جائیں، لیکن میں پورا ایک قرآن ختم کرنا چاہوں تو ایک رکعب سے دوسرے رکعب میں پیر رکھوں تو قرآن ختم کر دوں۔ تو ایسے شخص کے ذکر جب ہو تو ہم جیسے جاہل بھی ایسی بزموں میں بیٹھتے ہیں آ کے، اگر ان کے صرف ایک اقوال کا انٹرپریٹیشن کر دیا جائے تو جو ہماری غیر قوم کے لوگ، ہم جیسے لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو ان کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ جیسے یہ بات کہی دنیا کو حاصل کرو ایسے جیسے کبھی نہیں جانا ہے،
اگر اس کا انٹرپریٹیشن کیا جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں ایک سیمینار میں یہ کافی نہیں ہوگا، کئی سیمینار اس کے لیے کرنا پڑ جائیں گے۔ اور دوسرا جملہ، عمل ایسا رکھو جیسے ابھی جانا ہے، کیونکہ جانا کہاں ہے؟ اس کی بزم میں ہے جہاں ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہوتی ہے۔ پتہ چلا جیسے ہی ملک الموت میرے قریب آئے، میں نے ان سے کہا پلیز مجھے 2 منٹ کا وقت دے دو، تو وہ وقت تو نہیں دے گا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے پوچھ لے کیوں، تو ہم جیسا جاہل تو یہی کہے گا نا کہ میں نے شاہد منظر صاحب کا کبھی دل دکھایا تھا تو ذرا معافی مانگنے کا ان سے موقع دے دے، میں نے آپ کے قلب صادق صاحب کا کہ ذرا سے میں نے غلط اسکالرشپ لے لی تھی اس کے لیے بھی معافی مانگ لوں، میں اس کا اہل نہیں تھا، کسی دوسرے کا حق غصب کر کے میں نے وہ حصہ اپنے میں لے لیا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ اس دنیا میں ان سے معافی مانگ لے۔ شاہ محمد وسیم صاحب کے کبھی میں احترام میں کوتاہی کر گیا، وہ اس پائے کے عالم تھے، مجھے ذرا ان سے معافی مانگنے کا موقع دے دے۔ تو اس نے یہ کہا مولا علی نے، دنیا کو حاصل تو ایسے کرو، یہ نہیں ہے کہ تم ایک بوسیدہ چٹائی کے اوپر زندگی گزارو، یہ نہیں کہا ہے اس نے کہ تم ایک جھوپڑی میں زندگی گزارو، عالی شان مکان بناؤ، عالی شان ویپنس رکھو، عالی شان طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی چین جانا پڑے تو جاؤ، لیکن عمل ایسا رکھو کہ جیسے ابھی جانا ہے، کیونکہ کسی کا دل دکھا کے گئے تو وہاں اس نے کہہ دیا کہ میں نے اسلام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق الناس۔ اگر اللہ کا حق، اگر ہم نے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی یا دیر سے ہو گئی یا چھٹ گئی تو اس کا مالک تو وہ ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ کے 100 روپے میں نے غصب کر لیے تو جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، یہاں سے رب نے بھی کہہ دیا یہ پاور میرے پاس نہیں ہے، یہ اسی بندہ جب تک تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے خوبصورتی سے اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے دیکھا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ بڑی بڑی مجلسیں تو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے، اس مرنے والے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اس کی بخششی کے لیے تو پڑھتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اس بخشش میں میں بھی اس کی بخشش کے لیے پڑھتے ہیں اور اس بزم میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے میں پریکٹیکل اور ویوہارک بات کہہ رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات کو میں نہیں وقت ضائع کروں گا، کیونکہ اس میں پتہ چلا کہ مسٹر ایکس کے 40ویں کی اور سال ثواب کی مجلس تھی، اور وہ مسٹر ایکس غیر ضروری طریقے سے میرا رقیب تھا یا میرا برا چاہتا تھا، لیکن یا میرا کچھ اس نے مال غصب کر لیا تھا، میں بھی اس بزم میں ہوں۔ جیسے ہی مولوی نے کہا ایک سورہ فاتحہ کا متمنی ہے یہ شخص، اس کو پڑھ کے بخش دیے، اور جیسے ہی ہم نے اس کے نام کی سورہ فاتحہ پڑھی اور ہم نے اس کی سفارش کی کہ اس کے منزلت میں اضافہ کر دے، تو یعنی کہ ہم نے جو اس نے میرا 100 روپیہ غصب کیا تھا انڈائریکٹ طریقے سے میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ عجیب و غریب مواقع ان عالموں نے، ان جیدوں نے ہم کو بتائے، ہم کو دیے۔ اور بہرحال یہاں پہ اگر بچے ہوتے تو آپ سب ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ آپ نے دنیا دیکھی ہے، میں بہت معمولی انسان ہوں، بس یہ ضرور ہے کہ قلب صاحب ہوتے تو میں اس کو دوسرے انداز میں پیش کرتا۔ میں بھی کبھی ٹی ایم ٹی کا قرضدار رہا تھا، وہ قرضدار نہیں، وہ ادارہ ایسا تھا کہ اگر آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کی کمی ہو تو وہ جائز طریقے سے پوری کر دی جاتی تھی۔ تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب پڑھنے گیا، شاہ محمد وسیم صاحب میرے لیے بہت سی باعث فخر ہیں کہ اس وقت ہاسٹل کی فیس
टीएमटी में डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने एक नियम बना रखे थे कि जिसके 60% से ज्यादा होंगे उसको इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, पहले जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं अहल नहीं था, क्योंकि मैंने एडमिशन तो 60% से कम पे हो गया था, लेकिन जैसे ही पहले साल मैंने वहां पढ़ा तो मेरे 60% से ज्यादा हुए। तो मैंने अर्जी डाली, क्योंकि मैं एक ऐसे बाप का बेटा था जिसकी सर की टोपी के अंदर एक सुई लगी रहती थी, और उस सुई से उसने 5 बेटे और 2 बेटियों को पाल के बड़ा कर दिया था, और उसमें सबसे छोटी फर्द मैं था। तो उसने मुझको यहाँ से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया, बड़ा किया। तो ये भी मेरे लिए नामुनासिब रहेगा कि मैं अपने वालिद का जिक्र ना करूं, क्योंकि 2 बातें उन्होंने मुझे सिखाई जिसका आज तक, वो 2 बातें उन्होंने सिखाई नहीं, उन्होंने इन मौला अली से सीखी, इनके अखवालों से सीखी, और वो हम तक सीना बसीना पहुंचाई। उन्होंने 2 चीजें कही थी, बेटा 2 चीजें याद रखना, एक तो सबसे बड़ी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हाथ से जाने ना देना, और दूसरा कैरेक्टर। और तुम जिंदगी के हर लम्हे देख लोगे, चाहे जितनी बड़ी परेशानियां होएगी आएगी तो लम्हों में चली जाएगी। बस ये 2 चीजें अपने पास रखना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एक सर की टोपी के अंदर सुई लगाने वाले का बेटा डिग्री कॉलेज में 25 साल पढ़ाया, उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी में कैडर के ऊपर प्रोफेसर, हेड, डीन आपकी दुआ से। और ये सिर्फ 2 चीजों का है। मैं जब 12 और 14 साल के सिन का था, मेरे बाप मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद ले जाते थे। वो बुजुर्ग थे, मैं जवान था, लड़का था। वो नमाज पढ़ते थे देर में और नाफिला पढ़ते थे, और मैं नमाज पढ़ता था जल्दी। तो कहते थे चलोगे भी तो मेरे ही साथ, मुझसे पहले तो नहीं जाओगे। इस मस्जिद में वो झाड़ू रखी है, वो मुसल्ला रखा है, पूरी मस्जिद को साफ करो। और मैंने कम से कम 20 साल मस्जिद में अजान और मुसल्ला, ये और नामे हुसैन के ऊपर बड़ा बोल नहीं बोलना है कि छठे दिन हाथ से सीना फाड़ देता था अपनी जवानी में। तो इन 2 ने मुझको इतना दिया, जो मैं इस वक्त मौला अली के जैसे प्रोग्राम में मुझ जैसा जाहिल 2 शब्द कह जाए, ये उस हस्ती को सलाम, थैंक यू, शुक्रिया।